بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، بھٹو خاندان کے کئی پرانے راز جو صرف کتابوں میں دفن ہو کر رہ گئے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس بے نظیر بھٹو سے پہلے بھٹو خاندان میں ایک اور بھی بے نظیر بھٹو تھی، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بہن تھی۔ یہ تاریخی کہانی بہت دلچسپ ہے، محبت سے سنیے گا۔ سندھ کے بڑے سیاسی خاندان کے سربراہ شاہ نواز بھٹو، جو برطانوی راج میں لاڑکانہ سندھ اور موجودہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک نامور سیاستدان تھے، ان کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست میں قدم رکھا تو اپنے باپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بہت ہی کم عرصے میں خطے کی تقدیر بدل دی اور ایک عوامی لیڈر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی بہن بے نظیر بھٹو، جو کہ 15 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی، بھٹو ان سے بے پناہ پیار کرتے تھے، اس لیے شادی کے بعد اپنی بہن کا نام اپنی بڑی بیٹی جبکہ اپنے والد شاہ نواز بھٹو کا نام اپنے بڑے بیٹے کو دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بے نظیر بھٹو، صنم بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو شامل تھے۔ سامعین، تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے تیسری شادی بھی کر رکھی تھی، جس کو انہوں نے خفیہ رکھا تھا۔ وہ ایک بنگالی خاتون تھیں جس کا نام حسنہ شیخ تھا۔ حسنہ شیخ اور ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات غلام مصطفیٰ کھر کی سابقہ بیوی اور شہباز شریف کی موجودہ بیوی تہمینہ درانی نے اپنی کتاب مائی فیوڈل لارڈ میں پاکستانی سیاست کا ایک اہم واقعہ کچھ یوں بیان کرتی ہیں۔ مسٹر بھٹو کا حسنہ شیخ سے عشق چل رہا تھا، جو کہ ایک طلاق یافتہ مگر انتہائی خوبصورت عورت تھی اور کراچی بات آئی لینڈ کے علاقے میں ریلوے لائنوں کے پاس ہی ایک مکان میں رہتی تھی۔ مسٹر بھٹو اکثر حسنہ شیخ سے ملنے جاتے، مصطفیٰ کھر بھٹو صاحب کو وہاں گاڑی پر چھوڑنے جاتے اور پھر مقررہ وقت پر لے آتے۔ حسنہ شیخ سے بھٹو صاحب کا عشق تب شروع ہوا جب ایوب دور میں بھٹو صاحب وزیر تھے۔ حسنہ شیخ ایک بنگالی وکیل عبدالاحد کی بیوی تھی۔ 1971 میں عبدالاحد کو پراسرار انداز میں قتل کر دیا گیا تھا۔ غالب امکان ہے کہ اسے سرکاری آدمیوں یا پھر البدر اسکواڈ نے ٹھکانے لگایا تھا۔ حسنہ شیخ پٹھان بنگالی نسل سے تھیں۔ وہ بڑی شاندار گفتگو کرتی تھیں اور خوبصورت تو وہ بلا کی تھیں۔ سیاسی گہما گہمی کے دنوں میں ہی بھٹو صاحب کا حسنہ سے عشق پروان چڑھا۔ تہمینہ درانی لکھتی ہیں، مصطفیٰ کھر بھٹو صاحب کو حسنہ کے مکان پہ چھوڑنے جاتا تھا کیونکہ اس معاملے میں مسٹر بھٹو کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بار جب مصطفیٰ کھر مسٹر بھٹو کو حسنہ کے گھر کے چھوڑ کر واپس آ گئے تو بھٹو صاحب اور حسنہ کا کسی بات پر جھگڑا ہوا اور یہ اتنا جھگڑا طویل پکڑ گیا کہ سابق وزیر خارجہ اور مستقبل کے وزیر اعظم پاکستان کے لیے حسنہ نے اسی وقت اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ بھٹو صاحب نے حسنہ کی بڑی منتیں کیں، اسے منانے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا اور حسنہ نے بھٹو صاحب کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ رات کے پچھلے پہر بھٹو صاحب وہاں سے پیدل چلتے ہوئے 70 کلیفٹن تک اپنے گھر پہنچے۔
بالآخر بھٹو صاحب جب صدر بنے تو انہوں نے فوراً حسنہ کو بلوا بھیجا۔ مصطفیٰ خر بتاتے تھے کہ بھٹو صاحب ان دنوں کرسی پر بیٹھے سگار پی رہے ہوتے اور حسنہ فرش پر ان کے قدموں کے پاس بیٹھی ہوتی۔ بھٹو صاحب کا ایک ہاتھ حسنہ کے لمبے بالوں سے کھیل رہا ہوتا۔ یہ اتنی ذہین عورت تھی کہ مسٹر بھٹو اس کے ساتھ سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے۔ ان کے کئی فیصلوں پر حسنہ اثر انداز ہوئی تھی۔ جب حسنہ شیخ کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی تو حسنہ نے بھٹو صاحب پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ اپنے اور اس کے تعلقات کو قانونی تحفظ دے دیں اور اس سے نکاح کر لیں، کیونکہ یہ ان کی بیٹی کے مستقبل کا سوال تھا۔ بھٹو صاحب نے حسنہ کی بات سنی اور انہیں ایک تجویز دی کہ وہ چونکہ اس سیاسی موڑ پر دوسری شادی کے اسکینڈل کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن مجید پر تحریر کر کے دینے کو تیار ہیں کہ وہ حسنہ کو بیوی کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ حسنہ نے یہ تجویز قبول کر لی اور بھٹو صاحب نے اپنے ہاتھ سے اسے قرآن مجید کے ایک ورق پر یہ تحریر لکھ کر نیچے دستخط کر دیے اور حسنہ مطمئن ہو گئی۔ مگر بعد میں جب بھٹو صاحب نے بات پر غور کیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکے تھے اور اپنی سیاسی زندگی اور کیریئر کو داؤ پر لگا چکے تھے۔ انہوں نے فوراً مصطفیٰ کو طلب کیا اور دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ اس وقت جب حسنہ اپنے گھر پر موجود نہ ہو، اس کے گھر سے یہ قرآن مجید چرا لیا جائے جس پر بھٹو صاحب نے تحریر لکھ کر دی تھی اور دستخط کیے تھے۔ مکمل منصوبہ تیار کرنے کے بعد واردات ڈالی گئی، مگر اناڑی چوروں کی طرح صرف قرآن مجید چرایا گیا اور کسی بھی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا گیا۔ جب حسنہ کو پتہ چلا تو وہ فوراً سمجھ گئی اور بھٹو صاحب پر الزام لگایا، مگر ذوالفقار علی بھٹو مکر گئے اور اس واردات سے لا علمی کا اظہار کیا۔ بھٹو صاحب کی اہلیہ نصرت بھٹو بھی ان حالات سے واقف تھیں اور وہ محسوس کر رہی تھیں کہ اصل اقتدار تو اس عورت یعنی حسنہ شیخ کی چوکھٹ پر دھرا ہے، جہاں اکثر وزراء اور سرکاری افسران دن رات ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک بار ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑ کر اپنے وطن ایران واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ بھٹو صاحب نے مصطفیٰ سے مدد مانگی اور کہا کہ تم جا کر نصرت کو منانے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو۔ مصطفیٰ خر بیگم بھٹو کے پاس گئے اور بھٹو صاحب کی طرف سے معافی مانگی اور ضمانت دی کہ بھٹو صاحب آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی حسنہ سے میل جول رکھیں گے۔ تب جا کر کہیں نصرت بھٹو صاحبہ بھٹو صاحب کو چھوڑ کر ایران جانے کے ارادے سے باز آئیں۔ مگر اس معاملے نے ذوالفقار علی بھٹو اور بیگم بھٹو کے تعلقات میں جو دیوار پیدا کر دی وہ ہمیشہ قائم رہی۔ سامعین، بڑی محنت سے ہم آپ کے لیے یہ سٹوریز ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ مہربانی کر کے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا، بے شک تنقید ہی کیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔